السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ السلام علیکم، وائس آف اسلام آباد کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی۔ ناظرین، اسرائیل اور غزہ کی صورتحال پر ہم نے مختلف علماء اور اسکالر کے ساتھ ایک انٹرویو کا ایک سیریز ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج موجود ہیں ہم علامہ محمد امین شہیدی صاحب کے پاس۔ آغا صاحب، بہت شکریہ ہدایت ٹی وی پر وقت دینے کا۔ آغا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر آپ کی رائے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال عالم اسلام کی ایسی بنی ہوئی تھی کہ 7 اکتوبر سے پہلے تمام دنیا منتظر تھی کہ کب سعودی عرب اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا ہے۔ اسی طرح سے باقی عرب لیگ میں ممالک جو شامل ہیں ان کی طرف سے اعلان کا انتظار تھا۔ اسی طرح سے خود ہمارے ملک کے اندر بھی جو فرسٹ امپریشن تھا، خصوصاً اسرائیلی وزیراعظم کے اس بیان کے بعد کہ سعودی عرب اور اس کے ساتھ 7 بڑے اہم ممالک ہمیں تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور اعلان اسی ہفتے ہو رہا ہے، تو اس کے بعد تو خود پاکستان کے اندر ہمارے اپنے حکمرانوں اور وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے وہ اس طرح کے آ رہے تھے کہ گویا بس سعودی عرب کے اعلان کرنے کی دیر ہے اور اس کے بعد پاکستان نے بھی اسرائیلیوں کو قبول کرنے کا اور تسلیم کرنے کا اعلان کرنا ہے۔ ایسی فضا بنی ہوئی تھی۔ 7 اکتوبر کو اچانک پوری دنیا نے ایک خبر سنی کہ حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ لیکن جب تفصیلات سامنے آئیں تو دنیا کو پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ گزشتہ 70 سالوں میں فلسطینیوں نے اتنا بڑا حملہ کبھی بھی نہیں کیا تھا جتنا بڑا حملہ اس دفعہ کیا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر دفعہ اسرائیلی پہل کرتے تھے، وہ مارتے تھے، وہ بم برساتے تھے، وہ بمباری کرتے تھے، تہس نہس کر دیتے تھے علاقوں کو، اور ہزاروں لوگوں کو متاثر کرنے کے بعد، گھر گرانے کے بعد، شہید اور زخمی کرنے کے بعد آرام سے واپس چلے جاتے تھے اور کہتے تھے ہم جنگ بندی کر رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ اس کے بالکل برعکس فلسطینیوں نے، یعنی حماس نے یہ قدم اٹھایا اور پھر خلاف توقع ایسے انداز میں اٹھایا کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل کا بھرم پوری دنیا کے اندر بالکل چاک ہو گیا، اور وہ جو تاثر تھا کہ اسرائیل انٹیلیجنس کے حوالے سے دنیا کی فرسٹ ریاست ہے جس کی انٹیلیجنس کو کوئی بریک نہیں کر سکتا، یا امپریشن تھا کہ اسرائیل کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ اور جدید ترین اسلحہ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یا یہ تاثر تھا کہ اسرائیلیوں نے اپنے ارد گرد بارڈرز پہ جو باڑیں لگائی ہوئی ہیں ان اس باڑ کو کراس کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹا سکتا، یا یہ تاثر تھا کہ اگر کہیں سے کوئی بم آئے، کوئی میزائل آئے تو اسرائیلی مقامات آئرن ڈومز کے نیچے اتنے محفوظ ہیں کہ کوئی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ سارا تاثر خاک میں مل گیا اور پوری دنیا کو پتہ چلا کہ اسرائیل بھی باقی ممالک کی طرح سے ایک عام ملک ہے، وہ بھی گوشت پوست کے انسانوں کا ملک ہے، ان کو بھی موت آتی ہے، ان کی بھی بلڈنگز تباہ ہوتی ہیں، ان کی بھی ٹیکنالوجی تباہ ہوتی ہے، ان کو بھی سمندر کے راستے سے، فضا کے راستے سے، زمینی رستوں سے، سرنگوں کے ذریعے سے نکل کر آ کر ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 200 سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو جرنیلوں سمیت فلسطینیوں نے پکڑا اور یرغمال بنایا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پہلے حملے ہی میں
1000 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے، اور یہ اسرائیل کی تاریخ میں تلخ ترین اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا تجربہ تھا۔ تو گویا اس واقعے کے جو اثرات اسرائیل کے حوالے سے رونما ہونے تھے، ان اثرات نے پوری دنیا کو ششدر کر دیا۔ دوسری طرف وہ ممالک جو یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے اور اس کی ٹیکنالوجی ناقابل تسخیر ہے، اور اس لیے ہمیں اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، ہمیں اس سے صلح کر لینی چاہیے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، چاہے فلسطینیوں کی جان اور ان کی قید ہونے کی قیمت پر ہو، اور اس لیے وہ ڈرے ہوئے تھے۔ اور پھر کچھ ممالک ایسے بھی تھے جو اس لالچ میں تھے کہ اگر ہم اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کی وہ ٹیکنالوجی جو قابل تسخیر نہیں ہے، یعنی ناقابل تسخیر ہے، وہ ٹیکنالوجی ہم حاصل کر سکیں گے۔ ان تمام ممالک کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا، اور ان کا جو ایک باطل تصور تھا اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا، وہ بھی بری طرح سے ڈیمیج ہوا۔ اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا پہلے دوسرے دن جو صورتحال بنی، اور اس کے بعد اسرائیلیوں نے جس طرح سے بربریت کا، درندگی کا، ننگے پن کا، وحشت کا اظہار کیا، گویا اس کی مثال یا امریکیوں کے ہاں ملتی ہے جب انہوں نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر بم برسائے تھے، یا پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہاں پر ملتی ہے اسرائیلیوں کے ہاتھوں، جہاں پر انہوں نے بچوں پر رحم نہیں کیا، خواتین پر رحم نہیں کیا، نہتے انسانوں پر رحم نہیں کیا، بازار میں چلتے لوگوں پر رحم نہیں کیا، ہسپتالوں پر رحم نہیں کیا، اسکولوں پر رحم نہیں کیا۔ ہر وہ جگہ جہاں پر مظلوم انسانیت سسک رہی تھی انہوں نے وہاں پر حملے کیے، حتیٰ مہاجروں کے کیمپوں پر بھی حملہ کر کے یہ بتا دیا کہ ہم جنگ میں کسی اصول کے قائل نہیں ہیں، ہمارا اصول یہی ہے کہ سامنے جو بھی آئے اس کو مارو اور تہس تہس کر دو، چاہے کسی بھی قیمت پر۔ یہ گویا اسرائیلیوں نے اپنی بربریت کا، ننگے پن کا، وحشت کا، حیوانیت کا، درندگی کا اظہار کر دیا۔ اگر ہم قرآن پر بھی غور کریں تو قرآن نے قوم یہود کو اس کائنات کی بدترین قوم قرار دیا ہے، اس لیے اس قوم یہود کی صفات کو قرآن نے بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو قرآن نے یہ وصیت کیا ہے، نصیحت کیا ہے، رہنمائی کیا ہے کہ قوم یہود کے ساتھ کبھی بھی تم ساتھ نہیں چل سکتے، یہ دھوکے باز بھی ہیں، یہ ظالم بھی ہیں، اور یہ جانوروں سے بدتر وحشی اور درندہ صفت بھی ہیں۔ تو ان کے اس رد عمل نے جو عام مسلمانوں کے خلاف تھا، عام فلسطینیوں کے خلاف تھا، قرآن کی ان آیات کی سچائی پر مہر لگا دی، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں چند چیزیں سامنے آئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عالم اسلام کو پہلی دفعہ ایک فخر کا اور سربلندی کا احساس ہوا۔ تمام مسلمانوں کو یہ ایک احساس ہوا کہ نہیں، فلسطینیوں میں جان ہے، اور اگر ان کی اخلاقی سیاسی مدد کی جائے تو وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں اور اپنے چھنے ہوئے گھر واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو، میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کو یہ احساس ملا کہ ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، اور مظلوموں کی حمایت دینی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، انسانی حوالے سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ججائے کہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تیسری طرف حکمرانوں کو یہ احساس ہوا کہ اب وہ امریکہ اور اسرائیل کی سائیڈ لیں گے تو اپنے ہی عوام کی طرف سے ان کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عوامی اس رد عمل کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے اپنے پینترے بدلے۔ اب جب پینترے بدلے تو اب آپ کو مسلم ممالک میں 3 کیٹیگریز نظر آتی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ جنگ، دونوں فریقین جنگ بند کریں اور دونوں فریقین صلح کا رستہ اختیار کریں۔ یہ پہلا رد عمل تھا۔ ترکی اسی رد عمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، سعودی اسی رد عمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، UAE اسی رد عمل کا مظاہرہ کر رہا تھا، پاکستان بھی اسی رد عمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ گویا ہم غیر جانبدار ہیں اور آپ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لیے آپ دونوں صلح کر لیں اور جنگ ختم کر لیں۔ یہ ایک موقف تھا۔ کچھ ممالک ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل کے اس جارحیت کو نہ صرف کنڈم کیا بلکہ اس کی مخالفت کی، اور پوری دنیا پر زور دیا کہ آپ نے اسرائیل کو ہر صورت میں روکنا ہے کہ وہ یہ درندگی نہ کرے، اور پھر ساتھ میں انہوں نے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کا مظاہرہ کیا، بھرپور حمایت کا۔
اور یہ سیاسی حمایت تھی، یہ اجتماعی حمایت تھی، یہ اخلاقی حمایت تھی. اور ایک قسم ان ممالک کی ہے جہاں پر یا ریاست نے یا پھر ان ریاستوں میں موجود ان جہادی فورسز نے بھرپور طور پر فلسطینیوں کا ساتھ دیا، جن میں پہلی ریاست ایران ہے جس نے بھرپور طور پر نہ صرف حمایت کی بلکہ ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی بھی کروائی. دوسری طرف وہ گروپس ہیں جنہوں نے بھرپور طور پر فلسطینیوں کی حمایت کی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا، جن میں یمنی ہیں، جن میں عراقی ہیں، جن میں سیرینز ہیں، جن میں لبنانی ہیں. ان سب نے بھرپور طور پر اس کا حماس کا ساتھ دیا اور اب تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس طرح سے کم از کم وہ جو پروپیگنڈا مشینری تھی جو ہمیشہ لوگوں کو کنفیوز کرتی تھی، اس کا جواب بھی مل گیا کہ کون درپردہ اسرائیل کے ساتھ ہے، کون تجارتی مقاصد کی وجہ سے اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے اگرچہ زبانی طور پر فلسطین کی بات بھی کرتا ہے، کون تمام تر درندگیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی فلسطینیوں کو جارح سمجھتا ہے، فلسطینیوں کو دہشت گرد سمجھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرنے والے اور تہس تہس کرنے والے اور بموں سے ان کے بدن کے چیتھڑے اڑانے والے اس وحشی درندہ صفت اور ناجائز ریاست کی بھرپور طور پر حمایت کرتا ہے. یہ اب تک کی صورتحال کا ایک مختصر سا جائزہ ہے. اسب جو غزہ کی صورتحال جو بن چکی ہے، اس کا اختتام آپ کی نظر میں کیا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ہمیں اس کا جواب قرآن سے تلاش کرنا چاہیے. قرآن کریم نے واضح طور پر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو لوگ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور غیر اللہ سے کٹتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی عبودیت میں داخل ہونے کے بعد آنے والی مصیبتوں اور مشکلات کے مقابلے میں استقامت دکھاتے ہیں، پامردی دکھاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے. قرآن ہی ہمیں یہ مثالیں دیتا ہے اور بار بار کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم خوف کا شکار ہو، نہ تم غمگین ہو. اگر تم مؤمن رہو گے تو اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا. قرآن ہی یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہ جو اللہ کی دشمن قوتیں ہیں، یہ ان مسلمانوں اور مظلوموں کی کامیابی کو بہت دور دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ کی راہ میں قائم و دائم رہیں. قرآن ہی ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جب تم اللہ پر ایمان کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوگے تو پھر تم اگر کم بھی تعداد میں ہو تو تمہارا دشمن مغلوب ہوگا اور تم اس پر فاتح بنو گے. اس لیے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کا وعدہ ہے کہ کتنے ہی اس سے پہلے بھی چھوٹے گروہ تھے جن کو اللہ نے ان کے ایمان کی وجہ سے اور جد و جہد کی وجہ سے بڑے بڑے گروہوں پر اپنے سے کئی گنا بڑی فورسز اور دشمنوں پر فتح دی، کامیابی دی، غلبہ عطا کیا. فلسطینیوں نے گزشتہ 70 سالوں سے اس استقامت کا مظاہرہ کیا اور آج ان کی استقامت آسمانوں کو چھو رہی ہے. ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں لیکن اسرائیل کو ذلت سے نہیں نکال سکی. اسرائیل سکڑتا چلا جا رہا ہے. ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کے بارڈر سے انہوں نے اپنی عام عوام کو 5-5 10-10 کلومیٹر اندر بلا لیا ہے چونکہ ان کو خوف ہے کہ لبنان کی طرف سے کوئی واقعہ ہو. سیریا کے بارڈر پر ایسی صورتحال ہے، غزہ کے بارڈر پر ایسی صورتحال ہے. اسرائیلی اب اسرائیل کو چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جگہ نہیں مل رہی، جبکہ فلسطینیوں کو وہ بموں سے مار کر بھگانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بھاگنے پر تیار نہیں ہے. تو یہ دو قوموں کا نیچر، دو قوموں کی سوچ، دو قوموں کے فکر کی سطح اور دو قوموں کا بیہیویئر ہے. اب اس میں جو قوم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے میدان میں کھڑی ہوگی تو اللہ کیوں نہیں مدد کرے گا.
وہ اللہ جس نے بدر میں مدد کی ہے، وہ اللہ جس نے باقی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کیا ہے، اگر مسلمان اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران مغربی طاقت سے، مغربی ٹیکنالوجی سے، مغربی پالیسیز سے اور سرمایہ دارانہ نظام کے پریشر سے متاثر نظر آ رہے تھے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ان کا لب و لہجہ بالکل بدل گیا ہے، اور یہ لب و لہجہ ایک عرصے کی محنت کے بعد جو ان کا موقف متزلزل اور کمزور ہو چکا تھا، اس متزلزل اور کمزور موقف کو بالکل طاقتور بنانے والا موقف ہے جو اس وقت عالم اسلام کا ہے، اس وقت مسلمان ممالک کا ہے۔ اگرچہ اب بھی وہ خوفزدہ ہیں، اگرچہ براہ راست اس مسئلے میں کودنے کو وہ اب بھی تیار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو دوستیوں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا ایک ماحول تھا، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یعنی اسرائیل امریکہ اور یورپ کی سرپرستی میں گزشتہ 10-12 سالوں سے جس ایجنڈے پر کام کر رہا تھا، آج اس حملے اور اس واقعے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ اب کوئی ذرا بات کر کے دکھائے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کس طرح کا رد عمل آتا ہے حکومتوں کی طرف، عوام کی طرف سے حکومتوں کے خلاف۔ ابھی آپ نے کل دیکھا جب بائیڈن آیا اسرائیل، تو اس کے اسرائیل کے دورے میں اس کا ایک پروگرام یہ تھا کہ 4 ممالک کا وہ دورہ کرے گا مشرق وسطیٰ کے، کہیں اور وہ نہیں جا سکا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ عرب ممالک کے سربراہوں سے وہ ملاقات کرے گا، کسی نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اسی پریشر کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ استقامت دکھائیں گے تو آپ کے اپنے حکمران بھی عوامی امنگوں کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اسرائیل کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ لہٰذا اسرائیل چونکہ ایک ناجائز ریاست ہے، بین الاقوامی قواعد اور قوانین کے تحت اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس وقت جو زمینیں اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہیں وہ فلسطینیوں کی ملکیت ہے، اور فلسطینی پوری دنیا میں اس وقت تتر بتر ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وقت اگر آپ فلسطینیوں کی تعداد دیکھیں تو فلسطین سے زیادہ فلسطین سے باہر ہیں، تو ان سب کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنی سرزمینوں میں واپس آئیں، وہ اپنے وطن میں واپس آئیں، وہ اپنی زمین پر واپس آ کر قابض ہوں، لیکن ان کو نکالا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں آپ کو فلسطینیوں کی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور اسرائیلیوں کے نابودی اور ان کے ختم ہونے کے چانسز بھی اسی حساب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ صاحب، گزشتہ روز سعودی عرب کے شہر میں ایک مسلم امہ یا مسلم امہ کے حکمرانوں کا جو اجلاس ہوا، آپ اس کو کس نظر سے اور اس کا اختتامیہ یا اعلامیہ آپ کی نظر میں کس طرح کا ہوگا؟ امہ نہ کہیں، حکمرانوں کا، اور حکمران مسلم امہ کی ترجمانی نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھ لیں نا کہ مسلم امہ کیا چاہتی ہے اور حکمران کیا چاہتے ہیں۔ حکمران ترجمانی کرتے ہیں امریکی مقاصد کی، حکمران ترجمانی کرتے ہیں اپنے مفادات کی، حکمران ترجمانی کرتے ہیں اپنے بزنس اپرچونٹیز اور اپنی انویسٹمنٹس کی، ورنہ ان کا اگر قوموں سے تعلق ہوتا تو اس وقت فلسطینی قوم کے حق میں آپ نے پرسوں رات نہیں دیکھا کہ جس انداز میں قاہرہ کے اندر، ریاض کے، بغداد کے اندر، بیروت میں، باقی عرب ممالک میں، مراکش میں، اردن میں، جس طرح سے رات کے 2 بجے لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر باہر امڑ کے آیا تھا، یہ وہ عوام ہے، یہ ہے ان کا رد عمل فلسطین کے حوالے سے۔ حکمران کہاں تھے؟ حکمران بستروں پہ تھے۔ تو اس لیے حکمرانوں کے یا وزرائے خارجہ کے اس اجلاس کو آپ امت کا ترجمان بالکل کہہ نہیں سکتے، یہ امت کے ترجمان نہیں ہے، یہ اپنے حکومتی مفادات کے ترجمان۔ چلیں، آپ مسلم امہ کے حکمرانوں کا جو اجلاس ہوا سعودیہ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ابھی سعودیہ نے تو اپنے جو تعلقات ہیں ان کو تو اسرائیل سے منجمد کر دیے، اور یو اے نے ابھی یو اے کی طرف سے کوئی اعلان نہیں آیا، تو آپ یہ جو مسلم امہ کے حکمرانوں کا جو موجودہ رد عمل ہے اس کو کس نے کہا سکتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودیوں نے منجمد کوئی نہیں کیا۔ ہاں، وہ جو پیس پروسیس کے لیے گفتگو چل رہی تھی اس گفتگو کو روک دیا ہے۔ ان کے تعلقات تو ہیں،
وہی تعلقات باقی عرب ممالک کے بھی ہیں، اس سے بہتر اور زیادہ تعلقات یو اے ای جیسے ممالک کے ہیں، بحرین کے ہیں، اسی طرح سے اس سے زیادہ تعلقات ترکوں کے ہیں۔ کیا اس معاملے میں ترکوں نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا ہے؟ نہیں۔ نکالا ہے؟ نہیں۔ کیا اپنے بزنس کے جتنے بھی ان سے معاملات ہیں ان کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ کہا ہے کہ اب ہم اسرائیل سے کوئی چیز نہ خریدیں گے نہ ان کو بیچیں گے؟ نہیں۔ کسی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے؟ نہیں۔ یہ جو مسلم امت جس کی آپ بات کر رہے ہیں، امت کہاں پر ہے؟ وزرائے خارجہ، تو وہاں پر جب یہ تجویز آئی کہ ہمیں مسلم امہ کے طور پر اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو کیا اس بائیکاٹ کو کسی نے ووٹ دیا؟ نہیں۔ کیا کسی نے یہ کہا کہ ہمیں معیشت کے حوالے سے ان کو مفلوج کرنے کے لیے ان کا معاشی بائیکاٹ کر کے چاروں طرف سے ان کو مفلوج کرنا چاہیے تاکہ وہ فلسطینیوں پر ظلم اور درندگی بند کریں؟ نہیں۔ تو اس لیے ان حکمرانوں سے آپ کو کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ حکمران تب تک ہیں جب تک اسرائیلی مفادات کے محافظ ہیں۔ اگر کسی نے اسرائیل اور امریکی خطے میں مفادات کے خلاف لب کھولنے کی کوشش کی تو اگلے 15 دنوں میں اس کی حکومت جاتی ہے، اور ان کو اپنی حکومت عزیز ہے اور حکومت کے لیے وہ ہر غلامی کے لیے تیار ہے، چاہے ان میں سعودی ہوں، ترکی ہوں، باقی ممالک ہوں۔ تو اس لیے ان حکمرانوں سے آپ توقع نہ رکھیں۔ ہاں، آپ توقع رکھیں عوامی فورسز سے، آپ توقع رکھیں عام عوام سے۔ عام عوام چاہے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ نے پاکستان کی سرزمین میں بھی دیکھا ہوگا، آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کے حوالے سے پاکستان میں جب اعلان ہوا تو اس اعلان کے نتیجے میں میک ڈونلڈ جیسے اسرائیلی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کی صورتحال یہ تھی کہ جہاں پر 500-600 گز لمبی لائنیں لگتی تھیں وہ بالکل ویران پڑا ہوا تھا، کوئی وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ہے عوامی رد عمل، یہ ہے عوام کا اس معاملے میں انٹرسٹ اور عوام کے ایمان کا اظہار۔ تو اس لیے اگر کوئی تبدیلی اس خطے میں آئے گی تو وہ عوامی پریشر کے ذریعے سے آئے گی، عوامی جد و جہد کے ذریعے سے آئے گی، اور حکمرانوں پر بھی عوامی پریشر ہی کارگر ثابت ہوگا جس کی وجہ سے حکمران اپنا قبلہ بدلیں، اپنا موقف بدلیں۔ اور صاحب، پاکستان دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جو ایک ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آج کل تو ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 ریاستی جو فارمولہ ہے اس پر وہ اپنے کئی دفعہ انہوں نے اعلان بھی کیا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ یہ موقف اصل میں امریکی موقف ہے۔ پاکستان کے منہ میں انہوں نے یہ موقف دے دیا اور انہوں نے اپنی زبان سے اس موقف کا اظہار کیا ہے، ورنہ ہمارا وزیر اعظم بیچتا کیا ہے؟ ہمارا تو وہ وزیر اعظم ہے جو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شریک ہو کے اپنی سیلفی اتار کے خوش ہوتا ہے کہ میں یہاں پر آنے کی مجھے توفیق ملی۔ ایک ایسا وزیر اعظم جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے وہ عالم اسلام کے تقدیر کے بارے میں بات کر سکتا ہے؟ اس کی بات کو کوئی ویٹیج دیتا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ 2 ٹکے کا آدمی جس کو آج چند منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لایا گیا ہے اور اس سے انہوں نے اس کو ایک سائننگ اتھارٹی بنا دیا ہے کہ وہ سائن کرے اور واپس اپنے گھر چلا جائے۔ تو ایک ایسے بندے سے آپ کیوں یہ توقع رکھتے ہیں؟ اس لیے اس کی اس بات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جہاں تک ریاست کی بات ہے، قائد اعظم اس ریاست کے فاؤنڈر ہیں۔ قائد اعظم کا 2 ٹوک موقف ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے اسرائیل کو کسی قیمت پر ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ واضح موقف ہے۔ فلسطینیوں کو واپس ان کی آبادیوں میں لانا قائد اعظم کا ایک 2 ٹوک موقف ہے۔ فلسطینیوں کی آباد کاری ان کا 2 ٹوک موقف ہے۔ فلسطین کی ریاست کا فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق فیصلہ 2 ٹوک موقف ہے، اور اسی موقف کی بنیاد پر حماس والے اس وقت لڑ رہے ہیں، فلسطینی اس وقت لڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ایٹمی ملک کہہ کر پاکستان کی ہم قیمت بڑھائیں اور اپنی اہمیت بڑھانا چاہیں تو اور بات ہے، لیکن ابھی آپ نے انہی حالیہ 1 مہینے کے دوران جو انٹرنیشنل فورمز تھے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی حیثیت کیا تھی۔ کسی نے پاکستان کو گھاس بھی ڈالی ہے، کسی نے پاکستان کو پوچھا بھی ہے۔ خود اسی فلسطین پر حملے کے مسئلے میں دنیا بھر کے اہم ترین لیڈرز نے مختلف ممالک سے رابطے کیے ہیں۔ پاکستان سے آج تک کسی نے ایک
آد کال کے ذریعے سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر ان کو یہ پتا ہے کہ بھئی پاکستان ایٹمی ملک ہے اور اس کی کوئی قیمت ہے اس وقت دنیا اسلام میں، تو ان کو تو چاہیے تھا نا کہ اس ایٹمی ملک سے بات کرتے. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ایٹم بم جو ہے وہ مرغی کے نیچے رکھے ہوئے ہیں انڈے دینے کے لیے، اور پاکستان اس وقت جو ہے بکنے کے قریب ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. جن مراحل سے ہم گزرے ہیں اس میں تو ہمارے حکمرانوں نے اپنی صرف قمیضیں نہیں اتاری، ہر چیز اتار کے پوری دنیا کے سامنے 25 کروڑ عوام کو ننگا کر دیا ہے. ایک ایسے حکمران یا ایک ایسے سسٹم سے آپ یہ امید رکھیں کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں بات کریں؟ وہ جو ہمارا جرنیل گیا ہوا تھا 50 سے 55 کروڑ تنخواہ ماہانہ پر سعودی عرب میں 40 ممالک کی افواج کی سربراہی کرنے کے لیے، تو وہ 40 ممالک کی متحدہ افواج کہاں ہیں؟ وہ کس کھیت میں شلغم کاٹ رہی ہیں وہ فوجیں؟ اب تک کوئی ان کی طرف سے کوئی ایک سنگل جملہ بھی، گولی تو بہت دور کی بات ہے، سامنے آیا ہے؟ وہ ہمارے جو جرنیل یہاں پر چیف آف آرمی سٹاف ہوا کرتے تھے اور یہاں سے گئے ہوئے تھے 55 کروڑ تنخواہ پر سعودیوں کی نوکری کے لیے، تو وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ وہ جو ہماری مسلم فوج تھی 40 ممالک کی، وہ کہاں پر ہے؟ تو یہ سارا ڈھکوسلا ہے اسلام کے نام پر. اسلام کے لبادے کے اندر یہود اور امریکیوں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس طرح کے سارے فورمز بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ جو جد و جہد شروع ہوتی ہے، جو مختلف علاقوں میں ریزسٹنس شروع ہوتی ہے، جو ان کے مفادات کے اگینسٹ کوئی موومنٹ کہیں پر سے شروع ہوتی ہے، اس کو دبایا جائے. اسرائیلیوں کے خلاف تو نہیں آئے، امریکیوں کے خلاف تو نہیں آئے. امریکیوں نے 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ بھئی ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. اپنے 2 بحری بیڑے انہوں نے بھجوا دیے، 2000 فوجی بھی بھجوا دیے، $1.5 ارب مدد کرنے کا اعلان بھی کر دیا. اور یو ایس کا صدر بھی اسرائیل آیا، آ کر ان سے مل کر ان کی حمایت کر کے ان کے تمام جرائم کو قانونی شیلٹر دے کر، اور پھر یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہسپتالوں جو بمباری ہوئی ہے وہ دوسرے فریق نے کی ہے میری نظر میں، اگرچہ دنیا کو یقین نہیں آئے گا. ہاں، تو جب آپ امریکہ کو اس طرح سے واضح طور پر اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے، سرپرستی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ادھر سے یورپی تمام ممالک کو اس کے ساتھ مکمل طور پر یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ادھر سے فرانس اور برطانیہ اور جرمنی جیسے ممالک کو مکمل طور پر اسرائیلیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اور فلسطینیوں کے قتل عام کی اجازت اسرائیلیوں کو دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے، مسلم امہ کے ایک فرد کی حیثیت سے OIC کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ عرب لیگ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو یہ سارے کے سارے غلاموں کے مجموعے ہیں. انہوں نے غلامی کرنی ہے، انہوں نے نوکری کرنی ہے. اس سے بہتر کہیں پر نوکری ملے گی تو وہاں پر چلے جائیں گے، چاہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہو یا ہمارا سابق چیف آف آرمی سٹاف ہو. جتنے بھی ہمارے اس طرح کے جرنیل ہوں یا لیڈرز ہوں، وہ نوکر ہیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نوکر ہیں. ان کو جہاں پر اچھی تنخواہ، اپرچونٹی اور مراعات ملے وہ وہاں پر چلے جائیں گے، چاہے وہ اسرائیلیوں کی طرف سے ملے چاہے وہ امریکیوں کی طرف سے. وہ اپنے پیسوں کے غلام ہیں، اپنے مفادات کے غلام ہیں. ان کو کیا ہے کہ فلسطین کے اندر کسی غریب کا خون بہہ رہا ہے، ایک خاندان کے 27 بچے مر جاتے ہیں، اور اس چھوٹی سی جنگ میں اب تک 900 سے زیادہ معصوم بچے قتل ہوتے ہیں. معصوم بچے 900 سے زیادہ، اور باقی پھر خواتین ہیں. ان کو کیا اس بات سے غرض ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر جس طرح سے اسکولوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دنیا کی تاریخ میں ایسی بربریت آپ کو امریکیوں کے علاوہ کہاں پر نظر آتی ہے؟ تو اس لیے آپ ان حکمرانوں سے، ان لیڈرز سے یہ توقع تو نہ رکھیں. یہ مسلمان کی اور اسلام کی جنگ ہے، اور مسلمان عوام نے جنگ لڑنی ہے، غلاموں نے جنگ نہیں لڑنی، اور ان کے غلام حکمرانوں نے بھی جنگ نہیں لڑنی. انہوں نے صرف اپنے مفادات بنانے اور اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ میں پڑھانا ہے اور اپنے وہاں پر محلات آباد کرنے. صاحب، پاکستان کی جو فوج کے متعلق تو ایک شاعر ہے، اس کی پیروڈی میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، شمشیر و ثنا طاؤس رباب آخر.
یہ تو اصلی شعر تھا. اس کی پیروڈی یہ ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تاؤ سے رباب اول تاؤ سے رباب آخر. تو ہماری جو فوج ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں، ریاستی فارمولہ وہ تو یہی ہے کہ پہلے بھی عیش و عشرت، آخر میں بھی عیش و عشرت. بہرحال جنگ یہ بھی ہے نا کہ آپ نے جو ہے معیشت کی جنگ جیتنی ہے، اور وہ معیشت بھی آپ کی اپنی ہے، عوام کی نہیں ہے. صاحب بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کو وقت دینے کا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسحاق بلتستانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے. بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی.